جب امام خمینی پیرس سے واپس آئے تو ایئرپورٹ کے اوپر 35 لاکھ آدمی ان کا نام پہ نعرہ لگا رہے تھے، 35 لاکھ افراد۔ جب ان کا جہاز ایئرپورٹ کے اوپر رکا تو ان کے بڑے بھائی تھے آیت اللہ مرتضی پسندیدہ، وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، آیت اللہ پسندیدہ کہتے تھے ان کو، وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب وہ جہاز میں گئے، اب امام خمینی کو جہاز سے واپس آنا، باہر نکلنا تھا، اور باہر لوگ ان کے نام پہ نعرے لگا رہے تھے کچھ فاصلے کے اوپر۔ سب کو پتا تھا کہ یہ جب جہاز سے نکلیں گے پوری دنیا کے کیمراز ان کو فوکس میں لے کر آئیں گے۔ امام خمینی سے کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی میرے آگے چلیں گے۔ جب اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے عراق سے، تقریباً ہر خط کے اندر لکھتے تھے کہ اپنے چچا کا خیال رکھنا، کہتے تھے میرے بھائی کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ کہنے گے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ جہاز سے باہر تشریف لائیے، کہا میں اپنے بھائی کے آگے نہیں چل سکتا، ان کو پہلے باہر بھیجو، میں ان کے پیچھے آؤں گا۔ کہا آغا ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ باہر آئیں گے ساری دنیا کے کیمراز ان کے اوپر آئیں گے، ہم چاہتے ہیں آپ کے اوپر کیمراز آئیں، چونکہ آپ لیڈر ہیں انقلاب کے۔ امام خمینی نے کہا تم بھول جاؤ کہ میں ان کو اپنے پیچھے چلنے دوں گا، یہ آگے چلیں گے۔ اب آپ تصور کیا کر رہے ہیں، 35 لاکھ لوگ باہر کھڑے ہیں، روئے منی خمینی چلا رہے ہیں، اور امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے بڑے بھائی کے آگے نہیں چلوں گا۔ کہا آغا صاحب پھر حل کیا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے حل نکالا، کہا ایسا کرتے ہیں، پہلے وہ چلیں گے، ان کے پیچھے میں جاؤں گا، میں ان کو ایئرپورٹ کے اندر چھوڑ کے واپس آؤں گا، پھر میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ کہا یہ صحیح ہے، تم پہلے ان کو لے کے جاؤ، ان کو ٹرمینل کے اندر چھوڑ کے آؤ، پھر تم واپس آؤ، اور پھر تم میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے آنا۔ اتنی سی اخلاق کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس اخلاق کو اتنی اہمیت دینے والا کوئی استاد آپ کو ملا ابھی تک؟ کوئی سیاستدان اس خاص موقع پر بھی وہ اخلاق کو اہمیت دے؟ یہ ان کی روح ہے، اصل روح امام خمینی کی اس روحانیت کے اندر ہے، اس معنویت کے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کی ساری روح ان کے نعروں کے اندر ہے، نعروں کے اندر ہے لیکن روح نہیں ہے، نعروں کے اندر صرف اظہار ہے، روح ان کی معنویت کے اندر ہے۔ ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد اچھل فرق حدوداً دن میں 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے، لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے، پوری مملکت کو چلاتے ہوئے، 8 سال جنگ کرتے ہوئے دن میں تقریباً 8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے، بے تحاشا دعائیں پڑھتے تھے۔ بہت منظم انسان تھے، بہت مرتب انسان تھے، اپنے رومالوں کا بھی خیال کرتے تھے، کون سے رومال سے مجھے پسینہ صاف کرنا ہے، کون سے رومال سے مجھے ناک صاف کرنی ہے، دونوں کو مکس نہیں کرتے تھے۔ ایک رومال رکھتے تھے جس سے صرف اعضاء کے آنسو پوچھتے تھے، اس سے اپنے ناک اور پسینے کو صاف نہیں کرتے تھے، اس کو علیحدہ رکھتے تھے۔ اور اتنے منظم ہونے کے باوجود ان کی مفاتیح الجنان کتاب بار بار پھٹ جاتی تھی، بار بار ان کی کتاب پھٹتی تھی۔ کیوں؟ جتنا اس کتاب کو استعمال کرتے تھے اتنا کسی کتاب کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کو بہت سنبھال کے رکھتے تھے، لہذا قرآن کریم کو پھٹنے نہیں دیتے تھے۔ مفاتیح کو بے تحاشا استعمال کرتے تھے، یہ کتاب پھٹتی تھی بار بار۔ ان کی دفتر میں موجود کام کرنے والے نے بتایا کہ ہمیں ہر 2-4 مہینے کے بعد مفاتیح تبدیل کرنی پڑتی تھی، اتنا استعمال کرتے تھے۔ قرآن کریم روزانہ 8 دفعہ، اور خط امام پہ چلنے والے کتنی دفعہ؟ یہ آپ بتائیں ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہم کس دعوے کے اوپر ہیں؟ یہ ان کی زندگی تھی۔ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، ہر روز اپنی عبادات کے لیے ایک شیڈیول بنا کر رکھے ہوتے تھے، اس وقت پر اس عبادت کو انجام دینا ہے، مستقل ان کا دستور یہی تھا۔ ہر روز صبح فجر کے موقع پر 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، ہر روز 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے فجر کے موقع پر، اور جو ظہر عصر مغرب عشاء اور اس کے درمیان کرنا ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ اس 2 گھنٹے کا شیڈیول دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک موقع پر دل کا عارضہ لاحق ہوا، ڈاکٹر ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آغا ہمیں آپ کی باڈی کی موومنٹ کے ریکارڈز چاہیے، اور باڈی کی موومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کا جتنا شیڈیول ہے ہمیں لکھ کے دے دیں۔ انہوں نے پوری زندگی کے اندر جو 24 گھنٹے تھے اس کا شیڈیول لکھ کے دیا، اس میں 15-15 منٹ کے اوپر شیڈیول لکھا ہوا تھا۔
میں 8:15 پہ یہ کروں گا، 8:30 بجے یہ کروں گا، 8:45 پہ یہ کروں گا، 9 بجے یہ کروں گا، 9:15 پہ یہ کروں گا، پورے 24 گھنٹے کا شیڈیول 2 گھنٹہ بیچ میں سے غائب تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا شیڈیول کیا ہے؟ فرمایا اس کا میرا اور خدا کا معاملہ، اس میں کسی کو دخالت نہیں ہے۔ کہا آغا ہمارے لیے اہم ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی باڈی کی ایکسرسائز کو سوچ سکیں کہ آپ کو کتنی کیلوریز چاہیے۔ فرمایا اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ایک موقع پہ ڈاکٹرز نے کہا آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ دودھ استعمال کریں، کہا صحیح ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ دودھ ٹب میں رکھ کر ٹانگیں ڈال کے بیٹھ جایا کریں۔ فرمایا اللہ کی نعمت کے ساتھ بے حرمتی نہیں کروں گا۔ ڈاکٹرز کی بات بہت مانتے تھے اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے، لیکن جہاں کہیں کوئی ایسی بات آتی تھی جس میں خدائی کوئی قانون بیچ میں آتا تھا، فوراً منع کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ نہیں کروں گا۔ عجیب و غریب تھے ان معاملات کے اندر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان سے کہتا تھا آپ اپنا رومال بھیج دیں، دے دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اپنی تسبیح بھیج دیں، بھیج دیتے تھے۔ کوئی اپنی تصویر بھیج دیتا تھا، کہتا تھا پیچھے سے سائن کر کے بھیج دیں، سائن کر کے بھیج دیتے تھے۔ ایک دن ان کے دفتر والے آئے، انہوں نے قرآن کریم سامنے رکھا اور کہا کسی نے کہا اس کے اوپر آپ سائن کر کے بھیج دیں۔ تو اپنے دفتر والے سے کہنے لگے آج تو کر لیا، آئندہ سے کبھی ایسا نہیں کرنا۔ کیا خمینی کے سائن کرنے سے قرآن میں کچھ بڑھے گا؟ خمینی قرآن سے برکت دیتا ہے، نہ کہ اس کے سائن کرنے سے قرآن کے اوپر کچھ اضافہ ہونا۔ آئندہ سے حرکت کبھی نہیں کرنا۔ اتنے محتاط تھے۔ عزیزان محترم، ہم نے ان کو نہیں پہچانا، یہ ان کی شخصیت کا پہلا حصہ ہے۔ اچھا اب میں چونکہ ظاہر ہمیں کافی وقت لے رہا ہوں آپ کا، لیکن اگر ہم اس خط امام میں اس عنصر پہ عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ آپ اپنی زندگی کا شیڈیول بنائیے۔ آپ کو دن میں کون کون سی عبادات کرنی ہے، آپ کو کس وقت پہ کیا کام کرنا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے، میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ خط امام کے اوپر نہیں رہ پائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں گے، اپنے ساتھ انصاف کریں۔ جس فکر کے اوپر آپ اپنی جان قربان دینے کی باتیں کر رہے ہیں، کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انصاف کریں۔ بس آپ اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بنائیے جس کے اندر معلوم ہو کہ آپ اللہ کی کتنی بندگی کرنا چاہتے ہیں، کتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کس موقع پہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔